دیکھیے نا کہ کیا دو باتیں ہیں کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اب تو مجھے کلیئر ہو گیا مریم نواز صاحبہ کی بات سے بھی, ان کی میں ٹویٹس بھی دیکھ رہی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کہہ دیا یا صادق صاحب نے کہہ دیا, اس کی مزید کوئی توجیہ یا کوئی اس کی ایکسپلینیشن یا ڈیفینڈ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا پارٹی کا موقف ہے, لیکن اس سے دو باتیں ہیں کہ ایک تو ڈیفینیٹلی جو یہ امپریشن جاتا ہے کہ شاید پھر یہ کوئی پلانڈ بات کی گئی تھی, جان بوجھ کے جو چوٹ پہنچانے کے لیے حکومت کو کہنا تھا, کہیں اور تیر لگ کہیں اور گیا, معاملات جو ہیں وہ پھر بہت زیادہ بگڑ گئے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یا پھر یہ پارٹی کی ہدایت پر اس طرح کی سٹیٹمنٹس بار بار دی جا رہی ہیں اور پھر ایک پیٹرن ہے, یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا اور آگے جب تقاریر ہوں گی تو شاید یہ اور اس سے زیادہ بات آگے چلی جائے. تو پھر آپ لوگ حکومت اور ریاست کے درمیان فرق نہیں کر پا رہے, کہنا حکومت کو چاہتے ہیں, اٹیک ریاست کو کر رہے ہیں. اگر آپ کی اس بات کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر ایک سیل موجود ہے جو کہ اینٹی پاکستان سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ کوک اپ کرتا ہے اور اس کے بعد پلاننگ کے تحت ان کو دیا جاتا ہے. جس طرح پلوامہ والی سٹیٹمنٹ تھی فار ایگزامپل, یا عمران خان کی القاعدہ والی سٹیٹمنٹ تھی یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے اندر. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی سوچی سمجھی ایک سازش سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایسی سٹیٹمنٹس کوک اپ کرتی ہے, پھر اس کو میڈیا کے اندر ہائی لائٹ کرتی ہے اور اس کے بعد اس کی کلیریفیکیشن دیتی ہے. ایسا ہے نہیں. اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں تو میری نظر کے اندر پاکستانی پولیٹیشین جو عوام سے ووٹ لیتا ہے, جو عوام میں جاتا ہے, جو گلی محلوں میں پھر کے لوگوں کے ووٹوں سے کامیاب ہوتا ہے یا ایون ناکام ہوتا ہے, وہ غدار نہیں ہو سکتا. یہ میرا ماننا ہے, یہ میری ایمان کا حصہ ہے. وہ اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہو, اس کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو, سیاستدان جو عوام میں سے آتا ہے وہ غدار نہیں ہوتا. میں اس بارے میں بہت کلیئر ہوں اور اس میں مجھے کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے. اب آتے ہیں ایاز صادق صاحب کی بات کے اوپر. ایاز صادق صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھارت نے نہ یہ کرنا تھا نہ بھارت کر سکتا تھا, کہ اس کی جرت نہیں تھی. انہوں نے جو بات کی اس کا سیاق و سباق اگلے دن ہی ان کی کلیریفیکیشن آ گئی. وہ ان کا ویڈیو بیان میڈیا چینلز پر چلا, وہ کلیئر ہو گیا. اب ہوا کیا, اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے جو انڈین میڈیا کا نریٹو تھا, جو انڈین میڈیا چینلز اور انڈین اینکرز اس کو رنگ دے رہے تھے, یہاں پہ ہماری مخالفت میں ہمارے اوپوننٹس نے اور خصوصی طور پہ حکمران سیاسی جماعت نے وہی نریٹو لیا جو انڈین چینلز پہ چل رہا تھا. صرف مڈ سلنگنگ کے لیے. اور آج 6واں دن ہے, کسی کو نہیں پتا کہ آٹا 80 روپے کلو ہے, کسی کو نہیں پتا کہ بجلی اور گیس کے بل کتنے مہنگے, کسی کو نہیں پتا کہ چینی 100 روپے کلو ہے. دیکھیے اب آپ نے جو بات کہی, بالکل میں عرض کر دوں, میں مکمل کر لوں. کسی کو یہ بات نہیں پتا. پرابلم ہماری صاحبہ بڑا کلیئر ہے. عمران خان صاحب کنٹینر سے گرے تھے 2013 کے الیکشن پہ, ہم نے اپنی کیمپین معطل کی تھی, سیدھا ہسپتال ان کے پاس گئے تھے. وزیر اعظم بننے کے بعد نواز شریف صاحب بنی گالا گئے تھے, چوہدری نثار صاحب گاڑی چلا رہے تھے. مساق معیشت کی بات ہو, کشمیر کی بات ہو, مجھے یہ بتائیے کہ یہ 90 کی دہائی میں کس نے دھکیلا ہے, کس نے نعرے لگائے تھے اتنا سیریس اتنا معاملہ نہیں ہے, اتنا ایزی معاملہ نہیں ہے. بیکاز ابھی یہ جو آپ نے کہا اسی وقت نا کہ یہ انڈین میڈیا کے نیریٹو کے اوپر یہ پی ٹی آئی جو ہے آپ کو نشانہ بنا رہی ہے, اسی دن جو فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی جو کہ کلیئرلی ایک اومیشن تھی. لیٹس بی ویری آنےسٹ, اس کے فوراً بعد انہوں نے اپنے آپ کو کریکٹ کیا, میڈیا نے وہاں اٹھایا, اس کو تروڑا مڑوڑا, وہ بھی غلط تھا. لیکن اس کے بعد اسی سٹیٹمنٹ کو آپ لوگوں کی طرف سے بھی استعمال کیا گیا کہ دیکھیں کہ ایک وزیر کی بات کیسے ایک اینٹی پاکستان بات ہے, کیسے انڈین میڈیا اس کو پلے اپ کر رہا ہے. تو وہی پلے بک آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ استعمال کر رہے تھے. آج مریم صاحبہ نے ایگزیکٹلی وہی بات کی ہے. سو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ سبق نہیں سیکھنا ہم نے, جس کے ہاتھ میں جب یہ موقع آئے گا وہ یہ کرے گا. دیکھیے پرابلم کیا ہے. ہم نے جب کارکردگی نہ ہو تو پھر احتساب پہ آ جاؤ, جب احتساب سے کچھ نہ نکلے تو پھر غداری پہ آ جاؤ. ہمارے خلاف تو غداری کے مقدمات ہیں. ہمیں تو یہ دن رات انڈین ایجنٹ, راک ایجنٹ, فلاں. آپ کو یاد ہے جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, عمران خان صاحب کی ٹویٹس آن ریکارڈ ہیں کہ جب دھماکے ہوتے ہیں انڈیا نواز شریف کو ریسکیو کرنے کے لیے دھماکے کرتا ہے. کین یو بلیو اٹ؟ یعنی یہ بات ماننے میں آتی ہے. مجھے یہ بتائیے, ایاز صادق صاحب کی جب کلیریفیکیشن آ گئی,
مجھے بتائیں کہ پاکستان کے دشمنوں کی سکسیس پرابلم اس وقت طاہر صاحب یہ ہے، طاہر صاحب پرابلم صرف یہ بات ہے کہ جس کو موقع ملتا ہے وہ دوسرے کی حب الوطنی پہ کوشچن کرتے ہیں. نفیسہ صاحبہ میں آپ کو گفتگو میں لے کر آؤں گی، میں آتی ہوں طاہر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. یہ ایگریویٹ کس نے کیا؟ دیکھیں ایگریویٹ کی بات نہیں، یہ ایک طریقہ کار ہے جو آسان ہے، لوگوں کو لگتا ہے اس سے اپنے مخالف کو وہ چوٹ پہنچا سکتے ہیں. یہ بڑا ڈینجرس کارڈ ہے، جس کو موقع ملتا ہے کارڈ کھیلتا ہے اس ملک کے اندر، which is unfortunate. آپ تاریخ میں دیکھ لینا ابھی ریسنٹلی کس نے کیا. سر اس ملک میں سیکیورٹی رسک ملک میں الیکٹڈ پرائم منسٹر کو بھی کہا گیا ہے. لیٹس ناٹ گو ان تاریخ نا. جی نفیسہ صاحبہ یہ مجھے